سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے متقین کی علامات، متقین کی صفات اور ان کے خاص اعمال کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کی وضاحت یعنی ایمان بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، اس کی وضاحت گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں دوسری دو صفات، نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کی وضاحت ہوگی۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں میرے عزیز دوستو کہ ایمان، علم اور معرفت یہ تین الگ الگ چیزیں ہیں۔ علم کا معنی ہے جاننا اور معرفت کا معنی ہے پہچاننا اور ایمان کا معنی ہے ماننا۔ ایمان صرف پہچاننے اور جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ہے ماننے کا نام۔ ورنہ مدینہ منورہ کے یہودی بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ یہ برحق نبی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جیسے کسی بندے کو اپنے بیٹے کے بیٹا ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہودیوں کو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، پہچانتے ہیں۔ لیکن یہودی کیوں ہیں، کافر کیوں ہیں کہ پہچانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ علم جو ہے شیطان بھی جانتا ہے، شیطان کے پاس بھی بہت علم ہے اور مانتا نہیں ہے، اس لیے شیطان ہے، اس لیے اللہ کا دشمن ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ ایمان کا معنی ہے ماننا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کر کے، آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے، آپ کو سچا جانتے ہوئے، آپ کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو مان لینا۔ اور دوسرا کام کیا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے میرے عزیز دوستو اللہ رب العالمین نے جو لفظ ارشاد فرمایا وہ نماز پڑھنے کا نہیں فرمایا، ورنہ آسان تھا یوں کہہ دیا جاتا یصلون، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، یا یؤدون الصلاۃ، وہ لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کی بجائے لفظ کیا فرمایا، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کا قیام کیا ہے؟
نماز کا قیام یہ ہے کہ اس کے تمام فرائض، واجبات، آداب، مستحبات، اوقات کا خیال کر کے پھر پابندی کے ساتھ اور التزام کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنا. یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، یا فرائض پورے ہوئے نہیں ہوئے، وضو صحیح کیا نہیں کیا، نماز میں خشوع خضوع ہے نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز قائم نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ نماز کے قیام پہ ہیں، نماز پڑھنے پہ نہیں ہے. نماز قائم کرنے پہ وعدے ہیں سارے. اور قیام کرنا اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے جیسے یہ ایک دیوار کھڑی ہے، آپ مستری سے کہیں بھائی دیوار بنا دو. اب اناڑی مستری کیا کرے گا؟ اینٹ کے ساتھ اینٹ جوڑتا جائے گا، چاہے سیدھی جڑے چاہے ٹیڑھی جڑے. لیکن جو مستری سمجھدار ہوگا وہ ہر اینٹ کو جوڑنے سے پہلے سال لگا کے اس کو سیٹ کرے گا کہ یہ صحیح جگہ پہ قائم ہوئی یا نہیں. پھر جو دیوار کھڑی ہوتی ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ کوئی ٹیڑھا پن یہ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں قائم کرنا، بالکل سیدھا. تو اس طرح جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور پھر پابندی اور لزوم کے ساتھ ہر نماز کو قائم کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے. ہمارے شہر کے عظیم انسان، پوری دنیا میں جن کی تبلیغ کے ڈنکے بجے، حضرت مفتی زین العابدین صاحب، سب کہہ دیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نماز کا قیام یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان بالغ مرد و عورت سب نماز قائم کریں. اگر ایک بھی مسلمان نماز چھوڑ رہا ہے، بالغ مرد ہو یا عورت، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو نماز قائم نہیں ہوئی، نماز پڑھی جا رہی ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ذرا کتنے لوگ ہیں، ہمارے گھر کے اندر کتنے لوگ ہیں، اپنا جائزہ لے، جو بالغ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، جو نماز کا دھیان ہی نہیں ان کو آتا، غفلت ہے. اس کا مطلب ہے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے نماز قائم نہیں کی. کم از کم ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے وہ ذمہ دار ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر کا حاکم ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کی رعایا، آپ کی پبلک اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتی تھی، آپ نے کبھی ان سے کہا تھا؟ آپ نے کبھی ان کو اس طرف توجہ دلائی، کبھی احساس کیا اس کا؟ سالن کے خراب ہونے پر، نمک کم زیادہ ہونے پر تو آپ ڈنڈا اٹھا لیتے تھے کہ میرا کھانا صحیح نہیں بنا، مجھے وقت پہ کھانا نہیں ملا، کھانا گرم نہیں ہے. اس پہ تو آپ گھر کا سارا سکون تباہ کر دیتے تھے. لیکن اگر گھر والی بچے نماز نہیں پڑھتے تھے تو آپ کی پیشانی پہ کبھی بل پڑے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں نے ان کو، یہ بھی ذمہ داری ہے؟ تو میرے محترم دوستو، جب تک تمام افراد امت مسلمہ وہ نماز کے پابند نہیں بنتے، نماز قائم نہیں ہو رہی، نماز پڑھی جا رہی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اندر کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تھے، بازار میں دکانیں کھلی ہوئی، تاجر کام کاج کر رہے ہیں، سب جو ہے وہ بازار بھرا پڑا ہے گاہکوں سے اور دکانداروں سے، کہ اچانک اذان کی آواز آئی. نماز کا ٹائم ہوا، مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی. جو جہاں پہ تھا اس نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور مسجد کی طرف چل پڑے. سب مسجد کی طرف دوڑ پڑے.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منظر کو دیکھ کے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ یہ ایسے مرد ہیں کہ نہ ان کو بیچنا، نہ خریدنا، نہ دکانداری، نہ گاہکی ان کو اللہ کی یاد سے روکتی نہیں ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ان کو۔ تو آج ہم اپنے بازاروں کا جائزہ لیں، اپنے گلی محلے کا جائزہ لیں، ہمارا کیا حال ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سمجھا بجھا کے پیار و محبت کے ساتھ ایک ایک بندے کو مسجد کی طرف لانا چاہیے تاکہ نماز قائم ہو جائے۔ خود اپنی نمازوں پہ بھی محنت کرنی چاہیے، میری نماز کے لیے وضو اچھا ہو، میری نماز میں دھیان ہو، میری نماز میں سکون ہو، خشوع و خضوع ہو، اللہ کا دھیان ہو، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب، سب چیزوں کا خیال کر کے میں نماز کو بالکل ٹھیک ادا کرنے کی کوشش کروں۔ کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے، ہم یہی سے ڈھیری ڈھا دیتے ہیں جی ساڈے کو نہیں اتنا نہیں پڑھی جا سکتی، ہم ایسی نہیں پڑھ سکتے۔ نماز تو ایسی تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ران میں تیر لگ گیا، ران میں تیر لگ گیا، ٹیکا نہیں لگا، انجیکشن نہیں لگا، سوئی نہیں لگی، ران کے اندر تیر لگا ہوا ہے اور اس کو کھینچ کر نکالنا ہے۔ کسی نے کہا جب نماز پڑھنی شروع کر دیں اور سجدے میں جائے کھینچ لینا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ تھی نماز، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سجدے میں گئے، لوگوں نے کھینچ کے تیر نکال لیا، نماز کا سلام پھیرا، فارغ ہوئے، لوگوں کو اکٹھا دیکھ کر کہنے لگے تم تیر نکالنے کے لیے آئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو ہم نکال بھی چکے، فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے احساس ہی نہیں ہوا اس کا۔ اور آج ہمیں ذرا سا مچھر کاٹ لے تو ہماری نماز کی جو ہے نا بس وہ ایسی تیسی پھر جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ نماز کا قیام نہیں ہے، اللہ پاک ہمیں اس کا دھیان نصیب فرمائے۔ اور تیسری صفت فرمائے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس میں پہلے یہ لفظ لا کر جو کچھ ہم نے دیا، یہ جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے نہیں میں خرچ کر رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، احسان پیدا ہو رہا ہے، اللہ پاک نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی کہ تو نہیں دے رہا، تجھے بھی دیا ہوا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ ما کا لفظ عموم کے لیے ہوتا ہے، مما عموم کے لیے، اس سے مراد صرف مال نہیں، پیسہ نہیں، اللہ پاک نے کسی کو جو کچھ دیا ہے وہ خرچ کرے۔ کسی کو علم دیا ہے اس کو آگے پھیلائے، کسی کو اللہ نے قرآن اچھا پڑھنے کی صلاحیت دی ہے اس کو آگے پھیلائے، کسی کو اللہ پاک نے حفظ کی کلاس کے لیے صلاحیت دی ہے آگے بچوں کو اپنا علم منتقل کرے، کسی کو کوئی دنیاوی ہنر اللہ نے دیا ہے وہ اس کو آگے منتقل کرے، کسی کو عقل، خرد، تجربہ اللہ پاک نے دیا ہے اس کو اگلی نسلوں میں منتقل کرے۔ یہ ہے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے۔ کسی کے پاس غلہ ہے، کسی کے پاس اناج ہے، کسی کے پاس کپڑا ہے، کسی کے پاس روپیہ پیسہ ہے، جو کچھ فرمایا ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اور کہاں خرچ کرتے ہیں؟ یا ظاہر بات ہے کہ گناہ کے کام میں خرچ کرنا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں قابل قبول وہی ہے جو خیر کے کاموں میں خرچ کر، اور یہاں خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کی کوئی خاص جگہ نہیں بتائی۔ جو بھی خیر کا کام ہو، جو بھی اچھا کام ہو، اس میں یتیموں مسکینوں پہ خرچ کرنا، اس میں مساجد مدارس پہ خرچ کرنا، اس میں بیواؤں پہ خرچ کرنا، اس میں ہر ایک کی ضروریات کا خیال رکھنا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنا، یہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے وہاں واضح طور پہ زکوٰۃ کا لفظ کہا جاتا ہے، یؤتون الزکاۃ، آتوا الزکاۃ،
یہاں جو فرمایا مما رزقناہم ينفقون، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ یہاں آپ حضرات غور فرمائیں، اللہ پاک نے 3 چیزوں کا صرف ذکر کیا، ایمان اور نماز اور خرچ کرنا، جس کا سب سے اعلیٰ درجہ زکوٰۃ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کے بغیر تو گزارا نہیں، ایمان ہوگا تو باقی ساری چیزیں چلیں گی۔ ایمان کے بغیر بندہ جتنی مرضی نیک اعمال کرتا رہے وہ کسی کام کے نہیں۔ ایمان تو جڑ اور بنیاد ہے۔ ایمان کے بعد اعمال میں سب سے افضل عمل، بدنی اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور مالی عمل سب سے بہترین عمل مال کو خرچ کرنا، مالی عبادت، اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ مالی عبادت۔ تو گویا ایمان، نماز اور زکوٰۃ، یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان کی نجات ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تینوں صفات نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایمان اور اسلام لفظی معنی کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ایمان دل سے ہوتا ہے، اسلام اعضاء سے ہوتا ہے، ظاہری اعضاء سے، لیکن حقیقت میں شریعت میں ان میں کوئی فرق نہیں کہ ایمان صرف دل کا نام نہیں، زبان سے اقرار کا نام بھی ایمان ہے۔ اگر دل میں ایمان ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے، تو یہ جو ہے یہودیوں کے اندر بھی تھا۔ یہ تو بہت سارے لوگ جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن زبان سے نہیں مانتے تھے، ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر زبان سے مانتا ہے لیکن دل میں نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ جتنے منافق تھے زبان سے کہتے تھے لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء میں بڑے اور بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ فرماتے ایمان دل سے شروع ہو کر پورے جسم پر آتا ہے، اور اسلام جسم سے شروع ہو کر دل تک جاتا ہے۔ تو گویا دونوں میں ابتدا اور انتہا کا فرق ہے، ورنہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ایمان بھی اور اسلام بھی۔ تو ایمان نام ہے ماننے کا اور اسلام نام ہے عمل کرنے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ یہ متقین کی صفات ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک نے اگلی صفات کا ذکر کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کا پابند بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، جو پاک کلام پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، جو درس قرآن ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، آج کے دن طلبہ عزیز طالبات جتنی پڑھائی کریں گے اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب یا اللہ پاک ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے بھائی احمد علی صاحب کے والد محترم کو اس کا ثواب نصیب فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ اے مولا